بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم.اے اردو ادب سال اول، پرچہ چہارم، تاریخ زبان و ادب۔ اس میں ٹاپک ہے ترقی پسند تحریک، اور بی ایس کا جو 5th سیمیسٹر ہے اس میں بھی ترقی پسند تحریک کا ایک ٹاپک ہے، لیکن اس میں ذرا مختصر ہوتا ہے، لیکن ماسٹرز کے بچوں کو اس کی زیادہ ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے۔ اس کی ہم پس منظر بھی دیکھیں گے، آغاز دیکھیں گے، انجام بھی دیکھیں گے کہ ترقی پسند تحریک کا کیا آغاز تھا، کیسے تھا اور کس طرح سے آگے چلی۔ 1917 میں انقلاب روس کا واقعہ تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ تھا ثابت ہوا، اور اس نے پوری دنیا پر اثرات مرتب کیے۔ دیگر ممالک کی طرح ہندوستان پر بھی اس واقعہ نے گہرے اثرات ڈالے، اور ہندوستان کی آزادی کی جو جدوجہد تھی اس میں تیزی آئی۔ دوسری طرف ہندو مسلم اختلافات میں اضافہ ہوا۔ ان حالات سے سیاسی کشمکش جو تھی اس کی بدولت مایوسی کی فضا چھانے لگی، جس کی بنا پر حساس نوجوان طبقہ جس میں جو کہ اشتراکی رجحانات کی طرف مائل ہونے لگا، اور اس میں وہ جو اثر تھا اشتراکی رجحانات فروغ پانے لگے۔ شاعر و ادیب ٹالسٹائے کے برعکس لینن اور کارل مارکس کے اثرات کو قبول کرنے لگے۔ جب روسی ادب دیکھتے ہیں کہ ان کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ مذہب کی حیثیت افیون کی سی ہے، مذہب باطل تصور ہے، انسان کا سب سے بڑا مسئلہ تو معاش ہے، اس طرح اس ادب کی روح سے سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے، اور ادب کا کام مذہب سے متنفر کر کے انسانیت میں اعتقاد پیدا کرنا ہے، اور اس طرح یہ نظریات ترقی پسند تحریک کے آغاز کا سبب بنے۔ دوسری طرف 1923 میں جرمنی میں ہٹلر کی سرکردگی میں فسطائیت نے سر اٹھایا، جس کی وجہ سے پورے یورپ کو ایک بحران سے گزرنا پڑا، اور جرمنی میں تہذیب و تمدن کی اعلیٰ اقدار پر ہٹلر نے حملے کیے، اور وہ بڑے بڑے شاعروں اور مختلف ادیبوں کو اس نے گرفتار کر لیا، جس میں کہ آئنسٹائن اور ارنسٹ ووکر بھی شامل تھے۔ ہٹلر کے اس اقدام پر جولائی 1935 میں پیرس میں بعض شہرائے آفاق شخصیتوں نے ثقافت کے تحفظ کے لیے تمام دنیا کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی۔ اس کانفرنس کا نام تھا The World Congress of the Writers for Defense of Culture۔ ہندوستان سے اگرچہ بہت بڑے جو ادیب اور شعراء تھے انہوں نے اس میں حصہ نہیں لیا، لیکن سوائے سجاد ظہیر اور ملک راج آنند کے ہندوستان کی نمائندگی انہوں نے کی۔ اس طرح بعد میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے کچھ دیگر ہندوستانی طالب علموں کے ساتھ مل کے ان کی مدد سے لندن میں ایک انجمن ترقی پسند مصنفین قائم کی، اس کی بنیاد رکھی، اور اس انجمن کا پہلا اجلاس لندن میں ہوا، جہاں اس انجمن کا منشور یا اس کا اعلان مرتب کیا گیا۔ اس اجلاس میں جن لوگوں نے شرکت کی ان میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، ڈاکٹر جیوتی گھوش اور ڈاکٹر دین محمد تاثیر وغیرہ شامل تھے۔ انجمن کا صدر ملک راج آنند کو منتخب کیا گیا۔ اس طرح انجمن ترقی پسند مصنفین جو ترقی پسند تحریک کا نام سے مشہور ہوئی وجود میں آئی۔ اس کے کچھ مقاصد بھی تھے کہ وہ اس طرح کے فن اور ادب کا رجت پسندوں کے چنگل سے نجات دلانا اور فنون لطیفہ کو عوام کے قریب تر لانا۔ نمبر 2، ادب میں بھوک، افلاس، غربت، سماجی پستی اور سیاسی غلامی سے بحث کرنا، واقعیت اور حقیقت نگاری پر زور دینا، بے مقصد روحانیت اور بے روح تصوف پرستی سے پرہیز کرنا۔ آگے نمبر 4 آ گیا، ایسی ادبی تنقید کو رواج دینا جو ترقی پسند اور سائنٹیفک رجحانات کو فروغ دے۔ نمبر 5، ماضی کی اقدار اور روایات کا اثر نو جائزہ لے کر صرف ان اقدار اور روایتوں کو اپنانا جو صحت مند ہوں اور زندگی کی تعمیر میں کام آ سکتی ہوں۔ آگے ہے کہ بیمار فرسودہ روایات جو سماجی ادب کی ترقی میں رکاوٹ ہیں ان کو ترک کرنا۔
اب اس کی مقبولیت کتنی ہوئی یہ دیکھتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے مقاصد سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جس سے کسی کو بھی اختلاف نہیں، بظاہر تو ایسا لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس تحریک کے منظر عام پر آتے ہی اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے منشی پریم چند نے اسے خوش آمدید کہا۔ علامہ اقبال اور مولوی عبدالحق جیسے حضرات نے اس تحریک کی حمایت کی اور بہت سے ادیبوں اور شاعروں نے اس منشور پر دستخط کیے۔ اب نتائج اس کے کیا ہوئے؟ اس تحریک نے جن مقاصد اور موضوعات کا تعین کیا تھا ان کے حصول میں یہ لوگ ادبی سطح پر کسی حد تک کامیاب ہوئے۔ یہ دیکھنا تھا کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ اس منشور نے جو بلند بانگ دعوے کیے تھے ان کے مقابلے میں ان کا جو ادبی انہوں نے سرمایہ پیش کیا وہ مایوس کن تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک میں دو قسم کے لوگ شامل تھے۔ ایک وہ جو لوگ شروع سے ہی اچھے فنکار تھے، اس کے بعد بھی اچھے فنکار رہے، اور جو تحریک سے پہلے اچھے فنکار تھے وہ اور بہتر ہو گئے، اور جن لوگوں نے اس کے اصول و ضوابط کے مطابق کام کیے وہ کرشن چندر، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، ساحر وغیرہ تھے۔ دراصل یہ سب تو تحریک سے پہلے بھی اچھے فنکار تھے۔ بعد میں اس تحریک کے خلاف رد عمل اٹھا جس کے کئی اسباب تھے، مثلاً منشور کو نظر انداز کرنا، روسی ادب کی سستی نقل، اپنی زمین سے کمزور ناتا، ماضی سے انحراف، دوگلاپن، غزل کی مخالفت، آمرانہ حکمت عملی۔ اب یہ تحریک ناکام بھی ہوئی، وہ دیکھتے ہیں۔ اس تحریک کی جس دور میں آمد ہوئی اس زمانے میں اردو ادب خالصتاً رومانویت کا شکار تھی اور رومانویت کی ہی دھوم تھی۔ ایسے میں ایک معاشرے اور رجحان کا مکمل نیا موڑ، نئی سمت دینا اس تحریک کا بڑا کارنامہ تھا جس میں حقیقت نگاری کا وصف تھا، اور اس وقت جو حالات تھے وہ ادبی اردو شاعری اور نثر رومانویت کی گود میں بیٹھی کوکاف کی وادیوں کی سیر کر رہی تھی۔ تو یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ اب جو تبدیلی آئی اس کی وجہ ترقی پسند تحریک تھی۔ یہ بات تو کھلی کتاب کی طرح عیاں ہے کہ کسی تحریک کی ابتدا نسبتاً آسان خیال کی جاتی ہے، مگر اس تحریک کو مسلسل چلانا ایک امر محال ہی نہیں، کوہ گراں بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس انقلابی تحریک نے انسانی سماج کا ظاہری نقشہ تبدیل کیا ہو اس تحریک کو موم کی طرح پگھلا دیا جاتا ہے۔ یہی کچھ تحریک ترقی پسند کے ساتھ بھی ہوا، اور بعد میں آنے والوں نے ہٹ درمی سے کام لیا اور اس کا زوال شروع ہو گیا، اور ترقی پسند تحریک کا مطلب یہ سمجھ لیا گیا کہ مذہب سے دوری ہو، جاگیرداری، سرمایہ داری، معاشی اور اقتصادی استحصال، بھوک، افلاس اور مذہبی اجارہ داری کے خلاف جنگ کی جائے۔ یہی حال سمجھا گیا، یہی سمجھا جانے لگا۔ اگرچہ اس وقت جو حالات تھے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، لیکن جس طرز کی اشتراکیت کا یہ مصنفین اور شرح پرچار کرتے تھے وہ ماحول اور تہذیبی روایات کے خلاف تھا۔ یہ سب مذہب سے بیزار اور اخلاقی قدروں سے آزادی کا مطالبہ کرتے تھے۔ وہ سب مادر پدر آزادی، جنسی بہرا روی کے حامی تھے، یہی چاہتے تھے۔ یہ بات پورے معاشرے کے مزاج کے خلاف تھی، اس لیے یہ تحریک زیادہ دیر نہ چل سکی۔ ترقی پسند شرح اور مصنفین نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی میں روٹی کمانے اور روٹی کھانے سے بڑھ کر اور کوئی نصب العین نہیں، اور اس بعض کے نزدیک ترقی پسند کا مطلب خدا اور مذہب کے عقائد پر طنز اور مذاق اڑانا تھا۔ بعض اس قسم کی نظمیں لکھنے لگے کہ ترقی پسند سمجھنے لگے اپنے آپ کو، حالانکہ نذیر احمد، پریم چند تک اردو میں بہت سے معاشرتی مسائل آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی بہت سے معاشرے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ڈسکس کیا تھا، اور خیالی داستانوں کی جگہ حقیقت نگاری نے لے لی تھی۔ سیاسی شعور بھی تھا، حالانکہ نظم آزاد، مقفع، عبدالحلیم شرر اور اسماعیل میرٹھی کی مدد دور سے شروع ہو چکی تھی۔ لیکن تحریک میں میرا جی ابہام کے علمبردار تھے۔
चुनाचे ऐसा अदब जो शायरी जो अवाम की तर्जमानी का दावा करे और दूसरी तरफ अपना दायरा अमल सिर्फ शायर की ज़ात बल्कि उसके तहत शऊर तक महदूद करे, ये बात बजाय खुद एक तज़ाद थी। यही नाकामी की वजह थी और नाकाम होकर भी शुरा और अदीब दो हिस्सों में बटे रहे। बहुत सारे इख्तिलाफ़ात इस तहरीक में होते रहे और जहाँ तक ज़ाती ख़यालात का ताल्लुक़ होता है, आज तक भी ऐसे शायर लोग मौजूद हैं जो कहीं कहीं इस तहरीक के हामी हैं और इसी के मुताबिक अपने नज़में और जो तहरीक उनके अदब है, अदबी जो तहरीरें हैं वो इसके मुताबिक ही होती हैं। चुनाचे ये जो तरक्की पसंद तहरीक थी, उसका आगाज़, उसका उतार चढ़ाव सारा आपको बताया गया। इसको लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।